بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ کسی دنیاوی منفعت و دنیاوی غرض و لالچ کے بغیر اہل بیت علیہم السلام کے حق کا دفاع کرنا، محمد و آل محمد کی وکالت کا شرف حاصل کرنا، یہ کسی کسی کے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، منہ مانگے دام وصول کر کے وکیل اہل بیت کہلوانے والے آپ کو بہت سے ملیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں دنیاوی مال و زر کے لالچ کے بغیر اہل بیت کی وکالت کرنے والے آپ کو چند ایک ہی ملیں گے، اور وہ چند خوش نصیب کہ جنہیں اہل بیت کا وکیل ہونے کا شرف حاصل ہے اور حقیقی معنوں میں وکیل اہل بیت کہلائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خوش نصیب ہستی جناب علامہ ملک العلماء فیض محمد خان مکھیالوی کی ہے۔ جناب علامہ ملک العلماء فیض محمد خان مکھیالوی پاکستان کی وہ مایہ ناز شخصیت اور ہستی ہیں کہ جنہیں پاکستان کے اندر صف اول کا مناظر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فیض محمد خان مکھیالوی علوم اہل بیت کے بہت بڑے مبلغ، حق کے اہل بیت کے بہت بڑے وکیل اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کے دفاع کے لیے بے لوث جدوجہد کرنے والے مناظر تھے۔ جناب علامہ فیض محمد خان مکھیالوی عظیم مبلغ، بے مثل مناظر اور بے لوث وکیل اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی ہستی بھی تھے۔ جناب فیض محمد خان مکھیالوی کے حالات زندگی کے حوالے سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الحق مال حیدر کرار، رویداد مباحثہ چمراں والی۔ اس کتاب کی تالیف منشی غلام رسول کربلائی نے کی، جبکہ اس کی تحقیق و تخریج صدر المحققین علامہ آفتاب حسین جوادی نے کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جناب علامہ آفتاب حسین جوادی نے اس کتاب کے حوالے سے ضروری حاشیے بھی تحریر کیے۔ اس کتاب کو دار التبلیغ الشیعہ مکھیال نے ضلع چکوال سے شائع کیا اور اس کا دوسرا ایڈیشن جون سن 2012 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر جناب فیض محمد خان مکھیالوی کے حالات زندگی کے حوالے سے تحریر ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عباس علمدار بن علی بن ابی طالب سے ملتا ہے۔ جہاں اپنی گفتگو روک کر ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، جناب فیض محمد خان مکھیالوی کا تعلق آوان قبیلے سے تھا، اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے صدر المحققین علامہ آفتاب حسین جوادی کے ضروری حاشیے کے ساتھ اور ان کی تحقیق و تخریج کے ساتھ مزین اس کتاب کا جو حوالہ دیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آوان قبیلہ جناب عباس علمدار کی اولاد ہے، اور اس بنا پر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آوان قبیلے کا سلسلہ نسب جب حضرت عباس علمدار تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آوان قبیلہ اولاد عباس ہے، یعنی کہ اولاد حضرت علی ہیں، اور اس طریقے سے انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ بھی سادات ہیں اور یہ بھی سید کہلوا سکتے ہیں، بلکہ انہیں سید کہلوانا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ آوان بھی اولاد علی ہیں۔ جناب فیض محمد خان مکھیالوی سن 1880 میں چکوال کے گاؤں مکھیال میں پیدا ہوئے۔ جناب فیض محمد خان مکھیالوی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور پھر اس کے بعد پنجاب کے دینی مدارس سے حاصل کی۔ جناب فیض محمد خان مکھیالوی عربی زبان و ادب کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مدرسہ اسلامیہ دیوبند بھی تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے 1903 تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں کسی مسئلہ پر اپنے اساتذہ سے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب بھی گئے، اور بعد ازاں انہوں نے عراق کے ماہر علوم و فنون سے بھی علم حاصل کیا۔ سعودی عرب اور عراق کا ان کا حصول تعلیم کا جو پیریڈ بنتا ہے وہ 1904 سے 1912 تک ہے۔ پھر 1912 میں وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسۃ الواعظین لکھنؤ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور پھر مدرسۃ الواعظین لکھنؤ سے ہی ان کو مبلغ بنا کر پنجاب میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ پنجاب میں مبلغ بن کر تشریف لے کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں مکھیال کے ہی جامع مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا،
یہاں تک کہ دور دراز کے طالب علم ان کے پاس حصول علم کے لیے تشریف لے آتے، اور جناب فیض محمد خان میکھیالوی اپنے خرچ پر دور دراز کے طلبہ کو قیام و طعام کی سہولت فراہم کیا کرتے تھے۔ جناب فیض محمد خان میکھیالوی نے ایک عظیم و شان لائبریری کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغاتی دوروں کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ پنجاب کے مختلف کونوں میں جا کر انہوں نے عظیم و شان مناظرے کیے، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس جگہ پر بھی مناظرے یا مجلس کے لیے جاتے تھے وہ کسی قسم کی فیس کا، ہدیے کا کوئی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ لوگ اپنی مرضی سے کچھ دے دیتے تو قبول کر لیتے تھے، ورنہ فیض محمد خان میکھیالوی مرحوم نے کبھی کسی سے نیاز کی، فیس کی، ہدیے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ فیض محمد خان میکھیالوی مرحوم نے اپنی زندگی میں بہت سے مناظرے کیے، لیکن جو سب سے ان کے یادگار مناظرے ہیں، مناظرہ میرپور کشمیر ہے، مناظرہ پونچھ ضلع جہلم، مناظرہ نورپور سیتھی ضلع جہلم، مناظرہ کرسال ضلع جہلم، مناظرہ نارووال۔ جناب فیض محمد خان میکھیالوی نے نارووال میں قادیانیوں کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا تھا، اور اس کے بعد جناب فیض محمد خان میکھیالوی کا ایک اور مشہور مناظرہ چک عبد الخالق ہے، جو کہ ضلع جہلم میں ہوا تھا۔ ان کا ایک اور مناظرہ ربال ضلع جہلم۔ اسی طرح ایک اور ان کا مناظرہ بنگلہ شاہ جمال تھا۔ یاد رکھیے بنگلہ شاہ جمال میں شیرازی سادات کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ غیر شیعہ تھے، مگر جناب فیض محمد خان میکھیالوی کے اس مناظرے کے نتیجے میں وہ سارے شیرازی سادات اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر غیر سید حضرات جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد جناب فیض محمد خان میکھیالوی کا ایک اور یادگار مناظرہ وہ مناظرہ کندیاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور یادگار مناظرہ کیا تھا جو کہ کچا کھو کے قریب ایک علاقہ ہے یارو والا، یہاں پر انہوں نے ایک بڑا تاریخی اور یادگار مناظرہ کیا تھا۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی جناب فیض محمد خان میکھیالوی نے بہت سے مناظرے کیے تھے، لیکن یہ وہ مناظرے ہیں کہ علمی بازگشت علمی حلقوں میں آج تک سنائی دیتی ہے۔ جناب قبلہ علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم نے جناب فیض محمد میکھیالوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب فیض محمد میکھیالوی اپنے وقت کے بہترین اور لاجواب مناظر تھے۔ آپ کے مناظر فیصلہ کن ہوا کرتے تھے۔ مجالس کا ہدیہ کوئی دے دیتا تھا تو فبیہا، وگرنہ کسی سے کوئی تقاضا نہ کرتے تھے۔ جناب فیض محمد خان میکھیالوی کے حوالے سے جناب علامہ صفدر حسین نجفی صاحب کے اس اظہار خیال کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب فیض محمد خان میکھیالوی نے اپنی زندگی کی آخری 3 مجالس ضلع سرگودھا میں پڑھی تھی۔ جناب فیض محمد خان میکھیالوی کی 2 شادیاں تھیں، جن میں سے جناب فیض محمد خان میکھیالوی کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عبد المحمد خان تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبد العلی خان تھا، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام ممتاز علی خان تھا، جبکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام غلام صغرا تھا۔ جناب فیض محمد خان میکھیالوی جیسا آفتاب علم بالآخر 15 جولائی 1949 کو مکھیال کی سرزمین پر منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ اگرچہ علامہ فیض محمد خان میکھیالوی فوت ہو گئے، لیکن ان کے کمالات آج بھی زندہ ہیں، اور پاکستان کے بزرگان دین جناب فیض محمد خان میکھیالوی کے علم، ان کی دینی، مذہبی، علمی اور تبلیغی خدمات کے شاہد ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی حق زہرا کی بات کی جائے گی، حق علی کی بات کی جائے گی، حق اہل بیت کی بات کی جائے گی، تو حق زہرا، حق علی و حق اہل بیت کے دفاع کرنے والے وکیلوں میں سے سر فہرست جناب فیض محمد خان میکھیالوی کا نام ہی لیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔